ہمیں ڈسکس کرنا ہے کہ وضو کے فرائض کو۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک نے اس کا حکم فرمایا۔ پہلا فرض ہے پورا چہرہ دھونا۔ ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ 4 چیز اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے پورا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان 4 فرائض میں سے 3 چیز کے بارے میں حکم ہے کہ دھونا فرض ہے، اور ایک چیز کے لیے ہے کہ مسح کرنا فرض ہے۔ اب پہلے یہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ جس چیز کو دھونے کا حکم دیا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اگر چہرے کا جیسے دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، پیروں کا دھونا فرض ہے، اگر ان میں سے ہم نے کسی پر بھی مسح کر لیا تو وضو نہیں ہوگا۔ مگر سر کا مسح فرض ہے۔ اگر کوئی سر کے مسح کی جگہ سر کو دھو لیتا ہے تو مسح ادا ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ سمجھیں اب پہلا فرض پورا چہرہ دھونا، یعنی کہ چہرے کی جو کنڈیشن بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پورا چہرہ ہے، چوڑائی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، یعنی کہ کان کی جو لو ہے یہاں سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک، اور لمبائی میں جہاں سے پیشانی کے بال اگتے ہیں، پیشانی کے بال یہاں بالوں سے لے کر کے اور ٹھوڑی کے نیچے تک، یہاں تک، یعنی کہ یہ پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اور دھونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چہرہ دھونا شریعت نے فرض فرمایا، دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے حصے میں ایک ایک بال کی جگہ پر 2 بوند پانی بہہ جائے، یعنی کہ پورے چہرے پر ہر طرف 2 بوند پانی پورے چہرے پر بہہ جانا فرض ہے۔ اگر کہیں کوئی جگہ ایسی رہی کہ پانی نہیں بہا، مثال کے طور پر کسی نے ہاتھ میں پانی لیا اور چہرے پر مارا مگر یہاں پر پانی نہیں پہنچا، اس نے گیلا ہاتھ پھیر لیا اور باقی چہرے کو دھو لیا، تو چہرہ دھل گیا اور ماتھے کا اس نے صرف مسح کیا ہے، تو یہ وضو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسح جو ہے صرف سر کا فرض ہے، چہرے کا دھونا فرض تھا۔ تو سر کے یعنی کہ پیشانی کے بالوں سے اور ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا تاکہ پورے چہرے پر پانی بہہ جائے۔ آنکھوں کا یہ حصہ یہ اندر کا یہ حصہ ہوا، یہ ہے پلک ہیں، اور بھوں کے بال ہیں، پلک کے بال ہیں، پلک کا اوپر کا حصہ، اندر کا نہیں اوپر کا حصہ، اور مونچھ اگر کسی کی بڑی بڑی گھنی مونچھیں ہوں اور اتنی گھنی مونچھیں ہیں کہ اندر کی کھال نہیں نظر آ رہی ہے تو اوپر سے دھو لینا فرض ہے، اور اگر کھال نظر آ رہی ہے اندر کی تو کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ یہی حکم داڑھی کا ہے، جو داڑھی چہرے میں شامل ہوتی ہے۔ اس داڑھی اگر اتنی کسی کی گھنی ہے، اتنی گھنی داڑھی ہے کہ اندر کی کھال نظر نہیں آ رہی ہے تو اوپر سے اس کا دھو لینا فرض ہے، اور اگر کسی کے اندر کی کھال تک نظر آ رہی ہے تو اس کو اندر کھال تک پانی کو پہنچانا فرض ہے۔ اگر اس میں اگر کسی کی کھال نظر آ رہی ہے، اس نے اندر تک کھال تک پانی پہنچا دیا تو اس کا وضو ہو جائے گا، اور اگر کھال نظر آ رہی ہے اور اس نے اوپر سے ایسی پانی خالی ڈال لیا داڑھی کے تو پھر وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اس کا پہلا فرض، پورا چہرہ اچھے طریقے سے دھونا، کوئی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے جو دھلنے سے باقی رہ گئی اگر ایک بھی جگہ تو پھر وضو نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھیں دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کہ ناخن سے لے کر کے، اور کوہنی بھی اس میں شامل ہے اس لیے کوہنیوں کے اوپر تک دھویا جائے، جیسے کہ ناخن سے ہم دھونا شروع کریں اور اوپر تک دھوتے ہوئے لائیں، یہاں تک کوہنی بھی اس میں دھل جائیں، تاکہ اگر تھوڑا اوپر پانی پہنچ جائے گا تو بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر جو اعضائے وضو ہیں جو دھلتے ہیں، یہ بروز محشر وضو کی برکت کی وجہ سے ان میں روشنی نظر آئے گی اور یہ چمکیں گے، یہ وضو کی برکت ہوگی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ صرف کوہنی تک ہم دھوئیں، کوہنی سے تھوڑا اوپر تک دھو لیں تاکہ احتیاط کے ساتھ میں اچھے سے دھل جائے۔ اب اگر کوئی بندہ ہاتھ میں پانی لیتا ہے اور لے کر اس نے اس طریقے ہاتھ پر مارا اور خالی چپڑ لیا، اس طریقے سے گیلا ہاتھ پھیر لیا، تو وضو کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان ہاتھوں کا دھونا فرض ہے، دونوں ہاتھوں کا۔ تو پورے اس ہاتھ پر ناخن سے لے کر کے کوہنی کے اوپر تک پانی بہانا فرض ہے، دونوں ہاتھوں پر، پہلے سیدھے ہاتھ پر پھر بائیں ہاتھ پر، یعنی کہ بہانا فرض ہے۔ اس کو کریں
उसके बाद हमें सर का मसाह करना है, चौथाई सर का मसाह करें। इसको देखें कि अगर कोई बंदा पूरे सर का मसाह कर लेता है तो उसमें फर्ज भी अदा हो जाएगा, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और वुजू हो जाएगा। मगर किसी ने अगर पूरे सर का मसाह नहीं किया, सिर्फ एक हाथ में पानी लेकर के उसने इस तरीके से कर लिया, तकरीबन एक अंदाजा लगाएं कि उसके सर में जितने भी बाल हैं उसके चौथाई हिस्से पर, यानी कि चौथाई बालों पर गीला हाथ फिर गया उसका, तो मसाह हो जाएगा, उसका वुजू हो जाएगा क्लियर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर पूरे सर का मसाह करना सुन्नत है और चौथाई सर का मसाह करना ये फर्ज है। अब देखें उसके बाद हमें दोनों पांव टखनों समेत धोना, दोनों पांव टखनों समेत धोया जाए। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने हाथों को बताया था कि दोनों पैरों को, पैर के नाखून से लेकर टखने के ऊपर तक का हिस्सा धो लें, ताकि कोई जगह बाकी ना रह जाए। पैर का तलवा हो, नीचे का तलवा से लेकर के ऊपर के हिस्से तक पूरे पर पानी बहाना फर्ज है, ताकि दो दो बूंद, दो दो कतरे पानी पूरे पर बहते चले जाएं। ऐसा ना हो ऊपर से पानी बह जाए, नीचे का हिस्सा रह जाए, तब भी वुजू नहीं होगा। और अगर नीचे से पानी अपने हाथ से खाली गीला हाथ फेले तब भी वुजू नहीं होगा। पानी ऊपर बहाना ही फर्ज है, पैर के नीचे के तलवे पर बहाना भी फर्ज है। इसमें एहतियात हमें क्या करना है? एहतियात की जरूरत यह है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने दोनों हाथों को धोया और हाथ में अगर हम कोई अंगूठी या कोई छल्ला वगैरह पहने हुए हैं, तो हुक्म यह है कि अगर वो अंगूठी इतनी सख्त है कि उसके अंदर पानी नहीं पहुंच सकता है, तो उस अंगूठी को हिला करके या पानी पहुंचाएं। और अगर फिर भी गालिब गुमान ये हो रहा है हमारा कि अगर हिलाएंगे तब भी पानी नहीं पहुंचेगा, तो उस अंगूठी को उतार कर धोना फर्ज है। अंगूठी को उतार कर अलग रख दें, उंगलियां अच्छे से धो लें, तब फर्ज अदा होगा। ऐसे ही अगर हमारे हाथ पर या कहीं पर कोई ऐसी चीज लगी हुई है, जैसे अक्सर खवातीन औरतों में आदत होती है कि वो नील पॉलिश वगैरह, नखूनी वगैरह लगाती हैं, जो बहुत सख्त होती है, चमड़ी उसकी, चमड़ी पर वो लगती है, बहुत सख्त उसकी वो होती है परत, जिसकी वजह से अंदर पानी नहीं पहुंचता है, तो इससे वुजू नहीं हो सकता है। या उन्होंने कोई और चीज ऐसी लगाई, मिसाल के तौर पर आटा वगैरह गूंदा है और आटा इतना सख्त लग चुका है कहीं पर भी हाथ पर के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसको हटा करके धोना फर्ज है। ऐसी कोई भी चीज हाथ, पैर पर, चेहरे पर कहीं पर भी लगी हो, कोई जेवरात अगर किसी औरत ने, किसी खातून ने ऐसे पहने हुए हैं जो सख्त हैं, चाहे वो चेहरा धोने के लिए हो, तो चेहरे में, नाक में कोई भी चीज पहने हुए है, अगर वो चीज सख्त है कि अंदर नाक में सुराख में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उतार करके धोना फर्ज है। और अगर वो ढीली है चीज, तो घुमा करके पानी वहां पहुंचा दे, हिला करके वहां पानी पहुंचा दे, इसका फर्ज अदा हो जाएगा। और पानी नहीं पहुंचा तो फिर उसको उतार करके तब वुजू करना फर्ज होगा। ऐसे ही दोनों हाथों का मसला है, पैरों का, चौथाई सर का मसाह का मसला है। ये अगर इसमें कोई भी जरा सी हमारी एहतियात नहीं हो पाती है बेख्याली में, क्योंकि जब तक वुजू नहीं होगा नमाज नहीं हो सकती है। हदीस पाक में है कि नमाज जन्नत की कुंजी है और वुजू नमाज की कुंजी है। जब तक वुजू नहीं तो नमाज नहीं, और नमाज नहीं तो जन्नत नहीं। इसलिए पूरा इसको समझें कि 4 फर्ज में से अगर एक फर्ज भी रह गया तो वुजू नहीं हो सकता है।